گزارش ہے میری اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑے باری برکم ان کے بیگ ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، روز آتے ہیں جاتے ہیں. گھر میں کوئی خاتون ہے، کوئی کاپیاں نکالی، اس کا ہوم ورک کرا دیا اور اللہ اللہ خیر سے. میں مردوں سے پوچھتا ہوں، یہاں یہ جتنے مرد ہیں، ایک سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں، پوری دیانتداری سے جواب دینا. آپ سے سوال ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے بچوں کا بیگ چیک کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. آپ میں سے مردوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز اپنے ان بچوں کا بیگ چیک کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پورے حال میں کوئی بھی نہیں، پورے حال میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو اپنے بچے کا بیگ چیک کرتا ہو. آپ کو پھر کیا پتہ چلے گا کہ وہ بچہ سکول میں کیا کرتا ہے، کس کس کی چیزیں چوری کر کے بیگ میں لے کے آ رہا ہے، اور اپنی کتنی چیزیں بانٹ کے آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں نا پتہ، اس لیے آپ نے کبھی دیکھا نہیں. یعنی پورا. اچھا، مزے کی بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں، یہاں یہ پہلا تجربہ نہیں ہے میرا. اس موضوع پر مجھے 20 جگہ گفتگو کا موقع ملا ہے، حتیٰ کہ خطبات جمعہ میں نے لوگوں سے یہ سوال کیا، خواتین سے نہیں، مردوں سے میں نے سوال کیا. جیسے آپ ہیں ویسے ہی وہ ہے. اور توقع کیا ہے آپ کو کہ میرا بچہ ہیرو بنے، ہیرو ماشاءاللہ، ایک بڑا اچھا نمونہ بنے. اور حالت آپ کی یہ ہے، اپنے بچے کے ساتھ آپ کا رابطہ یہ ہے کہ آپ اس کا کبھی بیگ ہی نہیں چیک کرتے. لیکن یہاں میں جملہ موترزہ بھی عرض کروں، اج رات خیر نہیں بچے آج، اج رات بچے دی خیر نہیں. یہ ہوں جا کے نہ سارے نے بیگ کھول لے تے اج رات نو سارے گھراں دے ڈنڈے چل رہے. وہ نہیں ہو بھائی، مہربانی کریا جے، یہ کم نہ کریا جے. یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ کیوں ہے ایسا؟ کیوں آپ اپنے اس بچے سے لا تعلق ہو گئے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، سکول کی فیس 10,000 ہے، میں نے دے دی، 10,000 فیس ہے، میں نے دے دی، میں فارغ. اب سکول جانے میرا بچہ جا، شام کو وہ آتا ہے 2 بجے، کچھ وقت آرام کرتا ہے، اور 4 بجے ٹیوٹر آتا ہے، گھر میں ہی آ جاتا ہے اس کو ٹیوشن پڑھانے. آپ اس کی فیس دے دیتے ہیں 5,000، آپ فارغ. سکول میں کیا پڑھایا، ٹویٹر نے کیا پڑھایا، آپ کو کوئی پتہ نہیں. وہ اس کو ABC یاد کرا کے گیا، وہ اس کو الف با تا سا یاد کرا کے گیا، کوئی نظم یاد کرا کے گیا، یا گالی سکھا کے گیا، آپ کو کوئی تعلق؟ تو تعلق ہے آپ کو؟ بیٹا کس کا ہے؟ اولاد کس کی ہے؟ بولو بھائی، کس کی ہے؟ آپ کی ہے نا. تو آپ کا تعلق یہ تعلق ہے آپ کا اس کے ساتھ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پڑھتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے. اور شکوہ ہم کرتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا. شکوہ یہ، اور پوری سوسائٹی کو ہم برا بھلا کہہ دیں. او بھائی، اس میں سب سے بڑا مجرم میں ہوں. بس یہ باپ سب سے بڑا مجرم میں ہوں جس کا اپنی اولاد کے ساتھ یہ تعلق. او بھائی، آپ بری نہیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی. آپ نے فرمایا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہم میں سے ہر شخص وہ ذمہ دار ہے اور اپنی اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی اولاد ہے، آپ کا گھر ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کے جو ٹیچر ہیں نا، جو بچوں کی ٹیچر، ان سے کم پوچھا جائے گا، آپ سے زیادہ پوچھا جائے گا. آپ نے کبھی خبر گیری نہیں کی. میں چونکہ ایک طلبہ کا خادم ہوں، میں دیکھتا ہوں، وہاں تجربہ کرتا ہوں.
بعض دفعہ بچے کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں جن کے اوپر ہمیں بھی ناراضگی ہوتی ہے یا ہمیں شکوہ ہوتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے، جب ہم ان کو بلا کے نا آفس میں بلاتے ہیں، ہم کوئی سزا نہیں دیتے، صرف یہ جب کہتے ہیں نا کہ میں آپ کی یہ بات آپ کے والد کو بتانے لگا ہوں، میرا خیال ہے سب سے بڑی سزا اس کی یہ ہوتی ہے. وہ کہے گا جی آپ مجھے ذبح کر دیں، مجھے ڈنڈے مار مار کے میری ہڈیاں توڑ دیں، میرے والد کو نہ بتائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اولاد اور والد کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، اور وہ احترام کا ایک رشتہ، مقدس رشتہ ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ مجروح ہو، اس لیے وہ کہتا ہے میرے والد کو نہ پتہ چلے. اسی طرح سے آپ ہیں، جب آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کرتا کیا ہے. اچھا یہ تو خیر چھوٹے بچے ہیں نا جن کی میں نے بات کی، نرسری میں پڑھتے ہیں، پرائمری تک پڑھتے ہیں. او بھائی جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کا شعور بھی تو پختہ ہوتا جا رہا ہے. وہ ہائی سکول تک پہنچ گیا ہے، وہ کالج پہنچ گیا ہے، اور کالج پہنچنے تک یہاں اس وقت سارے ماشاءاللہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، نیچے میری بہنیں بھی ہیں. لیکن یہ بات کرتے ہوئے ایک اصلاح کے طور پر میں کرنا چاہتا ہوں، کالج پہنچنے تک وہ اس بچے میں جسمانی طور پر تبدیلیاں آ گئی، جسمانی تبدیلیاں آ گئیں. اب اس کی ضرورتیں اور ہو گئیں، اب اس کی سرگرمیاں کچھ اور ہو گئیں. اگر آپ یہ سمجھ کر کہ بڑا ہے اب کالج میں پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، او بھائی نہیں، آج کل بہت کچھ اور آ گیا جس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرے ہاتھ میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو اس وقت ہم نے خود ماشاءاللہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ خود اپنا پیٹ کاٹ کے ہم بچوں کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا، ڈائریاں ہوتی تھی، کتابیں ہوتی تھی، اس میں کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا. اب تو وہ رہا نہیں، اب تو سب کچھ اس میں.